ایسے میں سب سے پہلے بات کریں گے بنگلہ دیش کی حکومت کی. آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی بڑے پیمانے پر 1 کروڑ تبادلے کیے گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اتنے وسیع پیمانے پہ جو بھی اکھاڑ پچھاڑ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بنگلہ دیش ایک نئی طرز کے انقلاب کو دیکھ رہا ہے. ایک ایسا انقلاب نہیں ہے جو بالکل کیوٹک ہے، بلکہ اس کی جو لیڈرشپ نکل کے ابھر کے سامنے آئی ہے وہ بڑی ویژنری نظر آ رہی ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، بظاہر ہمیں عام سے اسٹوڈنٹس لگتے ہیں اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو اتنا ویژن نہیں حاصل ہوتا، لیکن یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ویژنری نظر آ رہے ہیں. اور وہ جو سٹیپ بائی سٹیپ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جس طرح سمجھداری کی ان کی ڈیمانڈز نظر آئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انقلاب یا جس طرح کی تبدیلی کا خاکہ ان کے ذہن میں ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی جانتے ہیں. صحیح. اور ظاہری بات ہے اس وقت انہوں نے ایک بہت بڑی سٹرگل، آپ سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش کی تقریباً 50 سالہ جو ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی یہ موو تھی. اور اس موو کے نتیجے میں بلکہ بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت بنگلہ دیش میں، وہ سمپلی اکنامک ریوائول وہاں پہ نہیں ہو رہا، بلکہ سمجھے آئیڈیالوجیکل چینج آ رہی ہے. اور اس کی میں بنیادی وجہ بتا دوں کہ آئیڈیالوجیکل چینج مجھے یہ نظر آتی ہے کہ سب سے بڑی چینج تو خود ان لوگوں کے خلاف آ رہی ہے جنہوں نے بنگلہ دیش کو بنایا، بانی قرار دیے گئے، یا وہ شخصیات یا وہ سسٹم یا وہ جماعت جس نے خود بنگلہ دیش کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اور جس کا یہ الزام تھا کہ جی پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان جب یہ بنا کہ جی ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں عوامی لیگ جو ہے وہاں پر اس کو اقتدار نہیں دیا جا رہا، اور اقتدار لیا اور اس اقتدار کا جو نتیجہ تھا وہاں پر جو کشت خون وہاں ہوا 1971 کے اندر، وہ بھی ناقابل نظیر ہے. اور اس کے اندر انڈیا کا جو مکروہ کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن یہاں بھی مثالیں دی جاتی رہیں کہ دیکھیں اس وقت یہاں پر جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو سبق لینا چاہیے، حکومت کو سبق لینا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اور یہاں باتیں کی جاتی رہی سیاسی جماعتوں کی طرف. جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ حکومت کو سبق لینا چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو سبق لینا چاہیے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکومت جو ہے وہ عوام کی جس کے خلاف جو ہے وہ عوام ہو جاتی ہے. چونکہ عوام کی ایک بڑی تعداد اس وقت اگر دیکھیں بظاہر تو وہ ایک جماعت کی حمایتی یافتہ تو ہے، تو شاید اس وجہ سے یہ نظریہ جو ہے یہ بیانیہ جو وہ تقویت پکڑا ہے کہ چونکہ آپ عوام کی جو پسندیدہ چیز ہے یا پھر جو ہے وہ عوام کی آواز کو اگر آپ دبائیں گے تو پھر اس طرح کے تاثر جو بھی ابھرے ہیں بنگلہ دیش میں تو شاید صورتحال مزید سنگین ہوتی ہوئی نظر نہ آئے. وہ یہ ریزن ہے اس کے پیچھے جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک کلیم ہے پاکستان کے اندر کہ جناب ایک جماعت کا یہ کلیم ہے کہ وہ سب سے بڑی جماعت ہے اور ساری دنیا جو ہے بلکہ پاکستان سارا ان کے ساتھ. اب تھوڑا سا میں ہلکا سا کمپیریزن کر دیتا ہوں بنگلہ دیش کے ساتھ. یہاں پر اگر ان سے سوال کیا جاتا رہا ہے کچھ عرصہ قبل کہ جناب اگر آپ ساتھ ہیں تو آپ باہر کیوں نہیں نکلتے، سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ جناب میں نے اکثر لوگوں سنا نوکری میں ہوں جناب، وہ ٹائم نہیں ملتا، چھٹی نہیں ملتی. دوسرا کہتا جی پولیس بڑا ظلم کر رہی ہے، جی وہ ریاستی ادارے بڑا ظلم کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہاں پر جہاں انقلاب آتے ہیں، جو جینون انقلاب ہوتے ہیں اور اس کے جو چاہنے والے جینون ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. وہاں آرمی بھی وہاں آرمی بھی آئی، وہاں پولیس سب کچھ موجود تھا. آج اس وقت صورتحال وہاں پر یہ ہو چکی ہے کہ پولیس وہاں سے غائب ہو چکی ہے پورے بنگلہ دیش سے. چوکوں کے اندر بھی اسٹوڈنٹ ٹریفک ٹھیک کر رہے ہیں. صاحب اس سارے سچویشن میں آپ آرمی کا رول وہاں پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ جو ویڈیوز میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ گردش کر رہی ہیں، اس میں دیکھ رہا عوام کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، مطلب عوام تو ہاتھ ملا رہے ہیں، بڑا نعرے بھی اگر وہ لگا رہے ہیں تو وہ اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اسی ویژن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بہت ویژنری نکلے ہیں. اچھا اب ہو یہ رہا تھا کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جناب جو یہاں پر ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اس کے نتیجے کے اندر پھر جو پاور کانسنٹریشن ہوگی وہ بنگلہ دیش کی آرمی کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو بڑا اچھا ہوا کہ ایک پولیٹیکل اگر گورنمنٹ وہاں کی جو تھی جو بھی تھی وہ اگر حسینہ واجد کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو پھر سارا کنسنٹریشن آرمی کے پاس آ گئی. لیکن وہاں ایسا نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو کیا کہا کہ اسٹوڈنٹ بڑے ویژنری ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آرمی کی طرف سے جو انٹرم سیٹ اپ لایا جا رہا ہے وہ انہیں قبول نہیں ہے. یعنی پک اینڈ چوز ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کے آرمی چیف کریں گے. وہ پک اینڈ چوز انہوں نے کی بھی، انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، لیکن اسٹوڈنٹس نے بڑا واشگاف انداز میں کہا کہ جی ہمیں نہیں منظور. انہوں نے کہا آرمی کی حمایت یافتہ نہیں ہے. پھر انہوں نے دیکھیں آگے ان کے جو سٹیپس تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جناب جو ہے آپ کو اتنا ٹائم ہے، صدر کو کہا اور اس میں پارلیمنٹ جو ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے. اب انہیں اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہے، انہیں پتا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور ان کی کتنی سے ہے، ان کی نیوزنس ویلیو کیا ہے، کون ان کے آگے سٹینڈ کر سکتا ہے، کون ان کے آگے نہیں کر سکتا. پریزیڈنٹ نے فوری طور پر وہاں تحلیل کر دیا سارا کچھ. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہیڈ ہے یہ آرمی نہیں چنے گی، اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے. ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر یونس کو جو کہ ان کے آپ کو پتا ہے کہ
معاشی ایکسپرٹ بھی ہیں بہت بڑے، نوبل انعام یافتہ ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مدبر ہے وہاں کے، ایک دانشور ہیں. تو ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہیڈ کریں گے ہماری انٹرنل گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے قبول بھی کر لیا اور وہ واپس بھی آ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ خالدہ ضیاء کا ایک ایشو تھا، ان کی جو نیشنل پارٹی ہے، اچھا وہ بھی باہر آ رہی ہیں. پھر جو ہے کہ وہ جو سارے وہ لوگ جنہیں خالدہ ضیاء نے جیلوں میں رکھا ہوا تھا ان کی بھی ضمانتیں ہو گئی ہیں، وہ بھی باہر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہاں میں یہ آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ وہاں کی آپ کو آئیڈیالوجیکل جو تبدیلی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. سمپلی میٹر یہ نہیں تھا کہ وہاں جابز کا ایشو تھا. اچھا وہاں ایشو یہ بھی چل رہا تھا کہ جب پاکستان کو توڑا گیا تو وہاں پر یہ پہلے کلیم کیا گیا، جو بھی آپ نے شروع میں بات کی کہ عوام ساتھ ہے، تو وہاں یہ تاثر دینے کی کوشش کی. مطلب یہاں بھی لوگ تاثر دیتے ہیں کہ یہ عوام ہمارے ساتھ ہے. اس طرح کا تاثر شیخ مجیب الرحمان نے بھی دیا اس وقت کہ جی عوام تو میرے ساتھ ہے. مکتی بانی کی باقاعدہ ایک موومنٹ چلائی گئی. مکتی بانی کے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کو بھارت نے ٹرینڈ کیا، ان کی یونیورسٹی اور کالجز کے اندر ان کی تربیت کی. یعنی وہاں کی جو اس دفعہ پہلی دفعہ جو چینج آ رہی ہے وہ یونیورسٹی کالجز سے آ رہی ہے. یہ وہی یونیورسٹی اور کالجز تھے جن کے اندر بھارت نے اس وقت پروفیسر اور ٹیچر بھرتی کیے جو اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے تھے کہ تمہارا استحصال ہو رہا ہے، تمہاری پٹسن کا استحصال ہو رہا ہے، تمہارے ذرائع کا، قدرتی ذرائع کا استعمال کر، اور مغربی پاکستان والے کھا رہے ہیں اور محنت تم کر رہے ہو. یعنی باقاعدہ ٹریننگ، باقاعدہ ایک تربیت دی جا رہی تھی. اس کا ماخذ بھی، ان کا جو مرکز بھی تھا وہ بھی یونیورسٹی اور کالجز تھے، جہاں سے پھر وہ جو تیار ہوئی. اور پھر اس کے اندر انڈیا کے جو مکتی بانی کے اندر ان کے جو سمجھے ٹیررسٹ تھے، دہشت گرد تھے، وہ سارے شامل ہوئے اور یہ پوری ایک چینج لانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے نتیجے میں چینج آ بھی گئی. اور پھر وہ چینج کو انشور بیسکلی ایسی چینج نہیں تھی. آج اسٹوڈنٹ جو چینج لے کے وہاں آئے ہیں وہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے پیچھے نہ کوئی انڈیا ہے، نہ پاکستان ہے، نہ کوئی اور ملک ہے. انڈیجینسلی وہ نکلے ہیں اور انڈیجنسلی ان کی پوری موومنٹ ہے، وہ نکل کے سامنے آئی ہے. اچھا وہاں پر اس وقت اس کو یقینی بنانے کے لیے انڈین فورسز جو تھے، فال آف جو ڈھاکہ ہوا، انڈین آرمی پھر ڈھاکہ کے اندر گھس گئی اور پھر وہ فوجی بیک اپ کے ساتھ وہ تبدیلی آئی تھی جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ عوامی تبدیلی ہے. یہاں ایک ایسا رنگ انڈیا نے دیا، شیخ مجیب الرحمان نے یہ رنگ دیا کہ جناب بس وہاں کی عوام نکلے. آج وہ عوامی تبدیلی نہیں تھی، فوجی بیک اپ کے ساتھ تبدیلی اس کو کہا جائے. بالکل یہ بہت بڑی حقیقت ہے. عوامی سطح پر ریزسٹنس تھی، عوامی مسائل تھے، عوام کے مطالبات بھی تھے، لیکن پاکستان توڑنے کے مطالبات نہیں تھے. وہ یہ اس وقت یہ سمجھے کہ یہ انٹرنیشنل قوتوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی پاکستان کے دو ٹکڑے کرنا. انڈیا اس میں آگے تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے نہ تو کوئی بحری بیڑا پہنچا وہ جو امریکہ کا آنا تھا. اچھا یہ سارا کچھ جب ہوا تو اس کو ایسے ایک رنگ دیا گیا اس وقت کے میڈیا کے تھرو، ٹھیک ہے، کہ جناب جیسے اچھا ابھی اب تھوڑا دیر کے دیکھیں کہ خالدہ سوری یہ جو اس وقت حسینہ واجد گئی ہیں جا کے کہاں جا کے بیٹھی ہیں؟ اگرتلہ ایک علاقہ ہے اگرتلہ ان کا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان دو لخت ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک سازش تھی شیخ مجیب الرحمان، اگرتلہ سازش کیس تھا جس کے اندر وہ سارے پکڑے گئے تھے اور پھر وہ ساری سازش. اچھا چیزیں بڑی وہ اسی طرح کانفیڈنس کر رہی ہیں کہ وہ وہی سارا کچھ چل رہا ہے اور اس کو سمجھیں کہ اب ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے. ایک ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے، ایک ایسا بیانیہ جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے 1971 میں تقریباً اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایک بنایا گیا تھا وہاں پر، وہ آج اپنی موت خود مرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر. کون؟ پھر میں آج آپ کو تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان ان کے قائد تھے بنگلہ دیش کے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا کہ عوامی لیگ ان کی جماعت تھی آج. اور آج دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کہ عوامی لیگ کے جتنے بھی آپ سمجھے دفاتر ہیں اور ان کی جتنی بھی آپ سمجھے کہ نشانیاں جگہ جگہ جو مجسمے ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے. وہ مجسمے کس کے ہیں؟ وہ کس کے عوامی لیگ کے شیخ مجیب، وہ بانی بنگلہ دیش کے ہیں اور ان کو کون توڑ رہا ہے؟ انہی کی عوام، ان کی عوام توڑ رہی ہے. اور اس کو کہاں سے توڑ؟ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے آج کا پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے، وہ اس کو توڑا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہاں انڈیا سے لوگ آ گئے، وہاں کے ان کے اپنے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے یہ اس ساری آئیڈیالوجی کو توڑ رہے ہیں، اس ساری فکر کو توڑ رہے ہیں، اس سب کو ختم کر رہے ہیں جس نے مل کے بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کیا تھا. یہ آج وہ ری ایکشن 50 سال کے بعد ہم وہی ری ایکشن وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ری ایکشن پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ری ایکشن پہلے بھی ہوا تھا لیکن اس کو دبا دیا گیا کسی نہ کسی انداز میں. اس کا جو آپ سمجھے کہ فروٹس ملنے تھے بنگلہ دیشی عوام کو پہلے نہیں مل سکے، آج وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ آرمی کو بھی تبدیلیاں اس میں لا رہے ہیں. کیسے؟ وہ آرمی کا میں تھوڑا سا کمپیریزن کر دیتا ہوں
कंपैरिजन ये इस वक्त हुआ जो उन्होंने सॉरी टू इंटरप्ट साहब, अगर इस वक्त उन्होंने अपनी जो आर्मी में ये तकर्रुर तबादले कर रहे हैं, ये फिल फोर, चूंकि ये लग रहा है कि कहीं पे साजिश में ये सारे लोग मुलव्विस थे, तो आते साथ ही उनके जाने के बाद फौरन तब्दीलियां शुरू कर दी। डेफिनेटली मैं उसका थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि आपका 1971 के अंदर बांग्लादेश के जो कायद थे उसमें शेख मुजीबुर रहमान, तो तकरीबन 1974 में वो प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर अवामी लीग इलेक्शन के जरिए इतनी ताकतवर हो गई कि उससे भी ज़्यादा सीटें ले गई और प्राइम मिनिस्टर वो बने। प्राइम मिनिस्टर के नतीजे में जब उनको ताकत मिल गई, इख्तियार मिल गया, तो उन्होंने कंसंट्रेशन करने की कोशिश की सारे इख्तियार को अपनी ज़ात के अंदर, खुद को वज़ीर आज़म से वो सदर में अपने आप को कन्वर्ट किया, ठीक है। आइन पूरा एक लेके आए, अच्छा उस आइन के तहत वो सदर बन गए। अच्छा सदर बनने के बाद उन्होंने वहाँ जो भी तब्दीलियाँ की, जो कुछ भी किया, उसके नतीजे में 74 के अंदर ही अवाम सड़कों पर आ गई। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल पड़ी सड़कों के ऊपर, जैसे आज चली है ना वैसी उस वक्त चल पड़ी थी। अच्छा। और फिर 75 के अंदर यानी 4 साल के अंदर अंदर उनकी जो फौज थी उस वक्त, उसके फौज के कुछ नौजवान थे जिन्होंने फिर उनको मार दिया, उनको मर्डर किया और उनकी पूरी फैमिली को भी एक कमरे में बंद करके मर्डर किया। जीना बाजी उस वक्त मुल्क से बाहर थी, ये बच गई इसलिए। अच्छा उनको जब मर्डर किया तो उसके नतीजे में उस अवाम की जो कोशिश थी या उस फौज की जो भी कोशिश होगी, अवाम को इक़्तिदार तब भी ना मिला, वो चला गया फौज के पास। अच्छा, ठीक है, वो फौजी इक़्तिदार शुरू हो गया। फिर जब वो खालिदा ज़िया आई तो वो वहां से वो फौजी इक़्तिदार खत्म हुआ तो खालिदा ज़िया के पास आया। फिर खालिदा ज़िया के बाद आप ये देखें कि 1996 में जब ये आई तो इनको इक़्तिदार मिला, तो इन्होंने फिर एक मुकदमा दर्ज करवाया अपने मुखालफिन के, अपने वालिद के मुखालफिन के खिलाफ। और फिर अब 2009 से लेकर अब 2024 तक ये मुसलसल तकरीबन चौथी दफा ये प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो इन्होंने ना सिर्फ अपने मुखालफों को खत्म किया और जो भी उन्होंने वहाँ पॉलिसीज अपनाई। अच्छा उसमें जब उन्होंने वो जो किया था कि जब बांग्लादेश अलहदा किया था, तो वो बात हुई आज मुक्ति बानी ही थी जिनको उन्होंने फौज में शामिल किया। और उनका फिर ये जो एक तिहाई जो कोटा रखा, ठीक है ना, वो जो एक तिहाई कोटा था बेसिकली मुक्ति बानी के लोग ही थे जो फौज में चले गए और उसी के अंदर ये बेसिकली टेररिस्ट थे सारे। ये एक बड़ा तबका जिन्होंने एक टेररिस्ट थे, इन्होंने ये किया, इन्हीं का कोटा और जो चल रहा था। और फिर इनका हक तलफी किसकी हो रही थी? उनकी आम आवाम की। स्टूडेंट उसमें डिप्रेशन का शिकार थे क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो सरकारी नौकरी है उसके बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, बड़ी उसको एक अच्छी समझा जाता है। अच्छा फिर वो स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि हम पढ़ लिख के बाहर आए तो फिर हमारे वही हमारी सूरत हाल है। तो फिर एक वो रिएक्शन जन्म लिया। सिंपली वो नहीं था, वो तो कोर्ट ने उनका खत्म कर दिया, वो तो मान ली थी बात स्टूडेंट की, लेकिन स्टूडेंट इससे आगे क्यों गए?